الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آج کی گفتگو سورہ فاتحہ شریف کی آیت نمبر 6 کے ضمن میں ہے۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ میں راستہ اختیار کرنے کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب فرمایا کہ جو انعام یافتگان ہیں، کہ جو اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، جو انعام یافتہ ہیں۔ فرمایا مجھ تک پہنچنا ہے تو ان کے راستے سے مجھ تک پہنچو۔ تو انعام یافتگان کے سلسلہ میں قرآن پاک نے ہی رہنمائی فرمائی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، بس وہی لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ یعنی انعام یافتگان کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ من النبیین، پہلا گروہ انبیاء انعام یافتہ ہے۔ دوسرا صدیقین کا گروہ انعام یافتہ ہے۔ تیسرا شہداء کا، اور چوتھا صالحین کا۔ اور آخر میں فرمایا کہ یہ لوگ کتنے اچھے دوست ہیں۔ تو گویا جن کو فالو کرنا ہے، جن کی پیروی کرنا ہے، جن کے راستے کو اختیار کرنا ہے، وہ یہ 4 قسم کے لوگ ہوئے۔ انبیاء کی پیروی کی جائے، صدیقین کا راستہ اختیار کیا جائے، شہداء والا عمل اپنایا جائے، اور صالحین کے پیچھے چلا جائے۔ تو یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ ٹریک ہے، یہ وہ ڈائریکشن ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی طرح سورہ مریم میں آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ اولاد آدم میں سے انبیاء ہیں، اور جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ان کی اولاد سے ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام، اور جن کو ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں انعام یافتگان، یہ بھی انعام یافتگان ہیں۔ غور کیا جائے تو وہی گروہ اس میں بھی آ جاتے ہیں، انبیاء ہیں اور صالحین ہیں۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کسی بھی نبی کے ساتھی بنے تو ظاہری بات ہے وہ صالحین اور صدیقین کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ انعام یافتگان ہیں۔ تو جو لوگ کامیاب ہیں، جو لوگ انعام یافتگان ہیں، جو صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ ہے، انبیاء کا بتایا ہوا راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کرنے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ پاک نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اس راستے کو اختیار کرو۔ اچھا، تھوڑا اگر غور کیا جائے اس آیت مبارکہ کے ان الفاظ پر، تو جو لوگ تقلید سے عاری ہیں، یا کہتے ہیں تقلید تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی تقلید کرنے کی، یعنی میں اگر لفظ بولوں برا نہ لگے، غیر مقلدین، تو اس آیت مبارکہ کو ہی اگر غور سے دیکھ لیں تو اس آیت مبارکہ میں کیا واضح تقلید کا حکم نہیں دیا جا رہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ اختیار کرو ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں تو واضح تقلید کا حکم دیا جا رہا ہے
تو جو لوگ تقلید کے قائل نہیں ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی امام کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی مکتبہ فکر کا حامی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی امام کو نہیں مانتے، جب امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے تو ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھئی یہ جتنے ائمہ ہیں، جتنے فقہاء ہیں، جتنے یہ علماء ہیں، صوفیاء کے طبقات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی لے جاتے ہیں، آگے پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ تو اگر غور کیا جائے تو ویسے ہمارا مدعا کسی طبقہ کو ٹارچ کرنا اور کسی طبقہ کی تضحیک کرنا یا توہین کرنا یا ان کو اٹیک کرنا، زج کرنا ہمارا قطعاً ایسا مقصد نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو حق کا راستہ ہے، جو انصاف کی بات ہے، قرآن و حدیث کا جو صحیح معنی اور مفہوم ہے وہ بتانا تو ہماری ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، اور یہی ہمارا پس اور مقصد بھی ہے کہ دین کو آسان کر کے لوگوں کو پیش کیا جائے اور جو اس کا صحیح رنگ روپ اور معنی ہے وہ پیش کیا جائے۔ تو اگر انصاف کے ساتھ آپ دیکھیں تو سورہ فاتحہ ہی بندے کو سمجھ آ جائے تو اس میں تقلید کا حکم دیا جا رہا ہے، ورنہ یہ کیا ضرورت تھی؟ ویسے ہی فرما دیا جاتا کہ تم کہو کہ ہمیں یا اللہ اپنا راستہ عطا فرما، بس اس کے علاوہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انعام یافتگان کا راستہ مجھ سے مانگو، کہ جو مجھ تک پہنچے ہیں وہی راستہ تم بھی مانگو، کہ یا اللہ میں وہ راستہ دے جس پر یہ لوگ چل کے آئے ہیں، گویا ان کی اتباع میں آپ آ رہے ہیں۔ اور ویسے جو لوگ اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی امام نہیں ہے، کوئی فقہی طبقہ اور کوئی ایسی کمیونٹی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو چاہتے نہ چاہتے کہیں نہ کہیں فالو وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اگر کوئی فرد کہتا ہے کہ میں کسی امام کو نہیں مانتا، تو پھر وہ جس کا شاگرد ہے اس کو تو امام مانے بیٹھا ہے نا، اس کی تھنکنگ لے رہا ہے، اس کی سوچ لے رہا ہے، اس کے الفاظ لے رہا ہے اور اس کا ویژن لے رہا ہے، اور پھر اس کا ویژن لے کے آگے چل رہا ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہوا کہ بچہ پیدا ہوا تھا اور سارا دین خود ہی اسے سمجھ آ گیا، نہ اسے کسی استاد کی ضرورت پڑی، نہ اس سے کسی نے سمجھایا پڑھایا لکھایا، نہ اس کو کسی نے اپنی سوچ تفویض کی۔ تو بھئی جس سے اس نے پڑھا ہے یہ اس کو فالو کر رہا ہے، اس کی سوچ کو فالو کر رہا ہے، اس کے عمل کو فالو کر رہا ہے، اس لیے تو دوسروں کو برا کہہ رہا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا فرد یا انبیاء علیہ السلام کے بعد کہ جس کو کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہ پیش آئی ہو، ایسا تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ جو یہ علی اعلان دبنگ دعوے کرتا رہے کہ میں کسی امام کو نہیں مانتا، میں کسی کے پیچھے نہیں چلتا، تو اصل میں وہ بھی کسی کے پیچھے ضرور ہی چل رہا ہوتا ہے، جس کو اس بندے کو جس نے وہ ویژن دیا ہے یہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی سمجھانا مقصود ہے کہ بزرگوں کا، بڑوں کا، اپنے سے پہلوں کا ادب و احترام نہایت ضروری ہے۔ اور جنہوں نے دین پہ کام کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نہ ختم ہونے والے اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والے اجر کا اعلان ان کے لیے فرما دیتا ہے کہ سلسلہ صدقہ جاریہ کا پیچھے جاری ہو جاتا ہے، تو پھر جو بتانا مقصود ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے زبانیں تان دراز نہیں کرنی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں اپنے سے پہلے بزرگوں کی اتباع، احترام، ادب کا درس ہمیں ملتا ہے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو گویا اگر ہدایت چاہیے تو ارشاد فرمائے کہ ہدایت یافتہ لوگوں کے پیچھے چل کے آؤ، وہ پھر بندے کو ہدایت یافتہ لوگوں کے پیچھے چل کے آئے گا تو اسے بھی ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح کچھ نو عمر جذباتی نوجوانوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ بعض نوجوان چند رٹی رٹائی باتیں سیکھ لیں گے اور بڑے بڑے بزرگوں کو، اولیاء کرام کو، محدثین کو، علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جنہوں نے ساری عمر دین کی خدمت کی ہوتی ہے اور قرآن حدیث فقہ پڑھائی ہوتی ہے، یعنی جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو دین پہ چلایا۔ چند نوجوان اٹھتے ہیں، رٹی رٹائی چار باتیں یاد کر لیں، وہ بھی اردو خواں طبقہ، جو اپنا جتنا ان کو مذہبی ضرورت ہے وہ اصل کتب سے وہ بھی حاصل نہیں کر سکتے، تو وہ تان تشنیع سنی سنائی باتوں کی وجہ سے کرنا شروع کر دیتے ہیں بزرگوں پہ۔
تو ان کو خیال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک کہ بعد والے اپنے پہلوں پر لعنت نہ کریں۔ یعنی یہ علامات قیامت میں سے بتایا گیا کہ بعد کے لوگ وہ پہلوں کے بارے میں زبان تان کھولیں، ان کو لعن تان کریں۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کسی نے چند حدیثیں کسی ایک مکتبہ فکر کے کسی مولوی صاحب سے رٹ لیں، اور پھر وہ اس نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید دین کا ٹھیکیداری میں ہوں اور دین مجھ ہی سے پھیلا ہے، یا دین میں ہی پھیلا سکتا ہوں، یا جو میری سوچ ہے یہی صحیح ہے۔ تو اس حوالے سے تو میں عمومی طور پہ اپنے شاگردوں سے بھی کہا کرتا ہوں، جمعہ کے خطبات میں کہا کرتا ہوں کہ جو چیز آپ کو پسند ہے، جو آپ اختیار کرتے ہیں، اس پہ عمل کریں، اس کو اختیار کریں، لیکن دوسرے کے عمل کو برا نہ کہیں، برا نہ کہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک تیرے عمل سے اس کا عمل زیادہ ویلیویبل ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول بڑا پیارا ہے، رہنمائی کرتا ہے، بندے کی تربیت ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے موقف کو درست سمجھتا ہوں غلطی کے احتمال کے ساتھ، اور دوسرے کے موقف کو غلط سمجھتا ہوں درستگی کے احتمال کے ساتھ۔ مطلب کہ جو چیز مجھے فہم ہے، مجھے سمجھ آئی ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس پہ عمل کروں، لیکن میرے گمان میں رہے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی نہ ہو گئی، یا کوئی بندہ ڈائگنوز اگر یہ چیز کر دے گا کہ مجھ میں یہ غلطی ہے، تو جب میں ذہن میں ایسی گنجائش رکھوں گا تو میں اصلاح کے قابل ہوں گا، اپنی اصلاح کر لوں گا، اور دوسرے کے عمل کو برا نہ کہوں کہ ہو سکتا ہے اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، زیادہ اچھا عمل ہو۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، ان جذبات کو دیکھتا ہے جو ان اعمال کے پیچھے اصل میں کار فرما ہوتی ہیں۔ تو کبھی بھی امت میں تفریق نہ ڈالیں، تفرقہ نہ ڈالیں، دوئی نہ ڈالیں، نفرتیں نہ ڈالیں، محبتیں بانٹیں۔ کتنے ایسے ہزاروں لاکھوں موضوعات ہیں جہاں ہم بہت ساری گراوٹوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمارا بہت سارے شعبہ جات میں جو ہمارا نظام زندگی ہے، جن میں کام کرنے کی اصل ضرورت ہے، وہ سارا سسٹم ہمارا ڈیمیج ہو گیا، اور چند اختلافی باتیں لے کے دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں، جبکہ یہ اسلام کا مزاج اور بزرگ لوگوں کی یہ سوچ نہیں ہے۔ اس سے بچیں۔